السلام علیکم عزیز خان، آپ کے ساتھ آج کی ہیڈ لائن نیوز CNN سے شروع کرتے ہیں۔ تو امریکہ میں جو ہے وہ ابھی تک انریسٹ جو ہے وہ ان کا چل رہا ہے، اور پروٹیسٹ جو ہے وہ مظاہرے جو ہیں وہ امریکہ اور امریکہ سے باہر بھی شروع ہو گئے ہیں۔ کافی اس کو جو ہے وہ ایک اچھی کوریج ہر طرف سے مل رہی ہے۔ ٹرمپ تو اپنے انہیں باتوں میں خیر لگا ہوا ہے کہ جی ہم اس کو بڑی سخت طرح سے ڈیل کریں گے، لیکن جیسے یہ ایک پولیس چیف نے بھی ٹرمپ کو کہا ہے کہ تم اپنا منہ جو ہے وہ بند رکھو، کیونکہ اس کو اندازہ ہے کہ یہ جو آدمی بھی گراؤنڈ لیول پہ جا کے دیکھتا ہے اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ کس وجہ سے اتنی زیادہ غصے میں آئے ہوئے ہیں۔ تو لیکن بہرحال اب وہ لوگ تو نکل گئے ہیں ساری دنیا میں ہی، یعنی برطانیہ اور کینیڈا وغیرہ میں بھی اب جو ہے وہ مظاہرے ہو رہے ہیں اس کے خلاف، اور یہ پرامن مظاہرے جو ہیں یہ اچھی بات ہے۔ یہ وائٹ ہاؤس کے پاس ہوئے تو انہوں نے وائٹ ہاؤس والوں نے پرامن مظاہروں پہ جو ہے وہ ربر بلٹس وغیرہ چلائیں، تو اس سے آپ ان چیزوں کو اور بڑھاتے ہیں۔ اب وہ وائٹ ہاؤس کے پاس جو ہے ملٹری وہیکلز موو ہو رہی ہیں، اور ٹرمپ اپنی جان بچانے کے لیے خود تو چھپ گیا ہے، لیکن وہ لوگوں کی جان کو خطرے میں جو ہے وہ اس نے بہت زیادہ ڈالا ہوا ہے۔ تو ٹرمپ جو ہے وہ اپنی انہی حرکتوں کی وجہ سے جو ہے نا چیزوں کو جو ہے وہ مشکل میں کر رہا ہے۔ اب وہ چائنا کے خلاف کیا پروپیگنڈا وار کرنے کا کیا فائدہ ہوگا وہ تو خیر اب ہمیں نہیں پتا، لیکن یہ کہ ہاں چائنا نے اس ہانگ کانگ کی جو پوری کہانی تھی چائنا کی وہ اس میں بالکل دب کے رہ گئی ہے، یعنی چائنا کے لیے یہ ایک لحاظ سے بڑا اچھا وہ ثابت ہوا، کیونکہ ورنہ اگر یہ نہ ہوتا تو اس وقت ساری جو داستان انٹرنیٹ پہ جو چلتی، سارا جو فوکس ہوتا وہ چائنا نے جو کچھ بھی ہانگ کانگ پہ کیا ہے وہ اس پہ ہوتا، لیکن وہ چائنا کی ادھر سے جان بچ گئی ہے۔ اور اب پہلی دفعہ جو ہے وہ چائنا کے خلاف جو ہانگ کانگ میں جو تیانمن اسکوائر کے جو ہر سال ایک وہاں پہ ایک پورا ایک جلسہ ہوتا تھا، ایک مظاہرہ ہوتا تھا، وہ اب پہلی دفعہ نہیں ہوگا۔ تو لوگ پچھلے سالوں ہی کی رپورٹیں ہی نکال کے چلاتے رہیں گے، تو چائنا نے تو اپنا ایک مسئلہ تھوڑا سا کہہ لیں حل کر لیا ہے، تو امریکہ دیکھتے ہیں وہ کہاں جاتا ہے۔ فیس بک کے امپلائیز نے جو ہے وہ تھوڑا سا ایک شو کیا ہے کہ جی مارک زکربرگ کو جو ہے وہ امریکی صدر کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا سا سخت رویہ اپنانا چاہیے۔ تو خیر اب دیکھتے ہیں، اب یہ تو اتنا آسان تو نہیں ہے مارک زکربرگ یا کسی کے لیے بھی امریکی صدر کے خلاف اتنا سیدھے سیدھے کھڑے ہو جانا۔ وہ بھی صدر بھی کوئی اتنا شریف صدر تو ہے نہیں کہ وہ کوئی انسانوں والی بات جو ہے وہ آرام سے سن لیا کرے۔ تو کرونا وائرس تو اپنے اسی طرح سے پھیل رہا ہے، انڈیا پاکستان میں بہت اوپر چلا گیا ہے، لیکن ریسٹرکشن جو ہیں وہ اب آسان بھی کی جا رہی ہیں، کیونکہ آپ نے دنیا بھی چلانی ہے، ملک بھی چلانا ہے، بزنس چیزیں بھی چلانی ہیں، تو اس لیے ایک عجیب سی ہے کہ تعداد تو بڑھ رہی ہے لیکن آپ لاک ڈاؤن کو ہلکا بھی کر رہے ہیں۔ انڈیا نے بھی ٹرینیں کھول دی ہیں، پاکستان میں بھی لاک ڈاؤن کم کر دیا گیا ہے، لیکن نمبر جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں۔ تو میکسیکو میں اب جو ہے وہ ڈیتھ ٹول 10,000 پہ پہنچ گیا ہے۔ صحیح ہے، ساتھ ہی جو ہے وہ ایبولا کا بھی چھوٹا سا آؤٹ بریک ہو گیا ہے افریقہ میں، تو یہ بھی خطرناک چیز ہے۔ ایک وائرس تو ابھی آیا ہوا ہے، یہ وائرس ابھی تھوڑا سا کنٹین ہو رہا ہے، تو ایک پرانا وائرس جو ہے وہ بھی اب دوبارہ سے جاگنے کی کوشش میں لگ گیا ہے۔ تو خیر اب یہ ہے کہ اب چیزوں کو کھولنا تو پڑے گا، مثلا ایئر لائنز جو ہیں وہ اپنے چیزوں کو ایسا ایسا کھول رہی ہیں مثلا، لیکن اب ایئر لائن پہ سفر کرنا جو ہے وہ کتنا سیف ہے، کیونکہ آپ کو بہت زیادہ خیال رکھنا پڑے گا کہ ایئر لائنز جو ہے نا وہ، کیونکہ ایئر لائن میں اگر کوئی ایک بھی مریض ہوگا تو وہ باقی سب کو فوراً مریض کر دے گا۔ اور کورونا میں پرابلم یہ ہے کہ جو لوگ اس کے سمٹمز ان کو نہیں ہوتے ہیں وہ بڑے آرام سے اس کو کیری کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اچھا ٹیسٹ اتنا فاسٹ بھی نہیں ہے کہ آپ ہوائی جہاز کے اڑنے سے پہلے پہلے ہی لوگوں کو ٹیسٹ کر لیں، ٹیسٹ میں تھوڑا سا وقت چاہیے ہوتا ہے۔ تو خیر اب دیکھتے ہیں، اب چیزیں کھولنی بھی ضروری ہیں اور ان کو کھولنے سے مسائل بھی پیدا ہوں گے۔ خیر یہ کہ سوشل ڈسٹینسنگ اور ماسک وغیرہ یوز کیا جائے تو آسانی ہو سکتی ہے،
لیکن جو اس طرح کی چیزیں، جیسے اب بیلجیم کا پرنس جو ہے وہ اس نے اپولوجائز کیا کہ جی اس نے کوارنٹائن بریک کیا تھا اور پارٹی اٹینڈ کی تھی. تو بات وہی ہے کہ اگر اس طرح کے لوگ اگر نہیں سمجھیں گے، جو جن لوگوں کے ہاتھ میں پاور ہے، وہ اگر اس چیز کو نہیں سمجھیں گے تو پھر تو نہیں اس طرح سے حل نکلے گا. اچھا، یہ ایک بڑی اچھی خبر ہے. بیچ میں ایلون مسک نے جو ہے وہ $770 ملین کما لیے، وہ اپنا ایک جہاز اوپر بھیج کے. تو اس سے ہمیں یہ وہ ملتا ہے کہ جی دیکھیں، کسی بھی طرح کے حالات میں اگر آپ اپنے بزنس کی طرف اسی طرح سے لگے رہیں تو حالات سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا ہے. خیر یہ بات سب کے لیے اس طرح سے ایک طرح سے ٹھیک نہیں ہوتی ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو بھی گول ہے، آپ نے جو بھی کرنا ہے، آپ اس کی طرف اسی طرح سے لگے رہیں. آپ اس کو کسی بھی موقع پہ چھوڑے نہیں، یعنی مثلا اپنی چیزوں کو. تو یعنی اتنے ہر خراب حالات میں، اور اس میں جو ہے وہ ایلون مسک نے پھر بھی $770 ملین جو ہے وہ اس نے کما لیے. اچھا، یہ آج کی خبر بڑی مزے کی. یہ نیسلے کا جو ایک برگر ہے جو کہ وہ انکریڈیبل برگرز کے نام سے بیچتے ہیں، وہ یورپ نے انہوں نے اس کو کہا کہ اس کو نام چینج کریں، کیونکہ وہاں پہ ایک امپاسبل برگر کے نام سے بگ برگر بکتا ہے. جبکہ مجھے حیرت ہے کہ امپاسبل اور انکریڈیبل دو بالکل الگ لفظ ہیں، ان کے الگ معنی ہیں، الگ سب کچھ ہے. لیکن اب کس طرح سے ایک عدالت نے جو ہے وہ ایک لفظ کی بنیاد پہ دوسرے لفظ کو جو ہے وہ خیر نیسلے کہہ رہی ہے کہ جی ہم اس کے خلاف اپیل تو کریں گے، لیکن عجیب سی بات ہے، یعنی ایک جیسے لفظ تو یہ نہیں ہے. تو اس کی بیس پہ جو ہے وہ نیسلے کو روک دیا گیا کہ جی وہ اپنا برگر جو ہے وہ یورپ میں اس نام سے نہیں بیچے گی. تو باقی تو CNN پہ کوئی اتنی خاص خبر نہیں ہے. BBC کی طرف چلتے ہیں. BBC بھی امریکہ سے ہی شروع ہوتا ہے، اور امریکہ ہی میں ٹیئر گیس پروٹیسٹرز اور ان چیزوں پر ہی ہے. کورونا بھی جو ہے وہ اپنی رفتار سے چل رہا ہے. چائنا کہتا ہے جی ہانگ کانگ میں سب ٹھیک ہے، لوگ ہماری پٹیشنز پہ سائن کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. پتہ نہیں اتنے سارے لوگوں کو گرفتار کیوں کیا گیا ہے. انڈیا میں جو ہے وہ ٹرین سروس ریزیوم ہونے جا رہی ہے، اور دیکھتے ہیں وہ کورونا کے وہ تو بڑھتے جا رہے ہیں، یعنی مثلاً اور ساتھ چیزوں کو آسان کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. تو چائنا اب امریکہ کی طرف وہ ہو گیا ہے کہ جی امریکہ جو ہے وہ اپنے یعنی مسئلے حل کرے، چائنا کو نہ دیکھے. UK میں بھی جو کورونا کی ڈیتھس کافی ہیں، اور یہ امریکہ کی خبر ہے کہ یہ امریکی کیپٹل میں جو ہے وہ کرفیو لگا ہوا ہے. تو باقی چائنا اپنے ملک میں تو یہی شو کر رہا ہے کہ جی انٹرنیشنل چلڈرنس ڈے بھی منا رہا ہے. ووہان میں بھی جو ہے وہ جاب فیئر وغیرہ شروع ہو گئے ہیں، اور چائنا یہی شو کر رہا ہے کہ جی لوکلی اب انہوں نے قابو پا لیا. لوکلی کوئی چیز وہاں پہ کورونا لوکلی نہیں پھیل رہا ہے. باہر سے آنے والے اگر تھوڑے بہت لا رہے ہیں، لیکن لوکلی نہیں پھیل رہا ہے. تو باقی امریکہ میں شکاگو کی تصویر انہوں نے ڈالی ہے، اور باقی ادھر ادھر برسلز، بیلجیم وغیرہ میں بھی جو ہے وہ جو احتجاج ہو رہے ہیں اسی طرح ڈالی ہے. اور ہانگ کانگ میں جو بھی ہو رہا ہے وہ انہوں نے اس کو یہاں پہ مینشن کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، کیونکہ وہ تو ان کے لیے بڑا اچھا ہو گیا کہ ہانگ کانگ سے ان کی جان جو ہے وہ اتنی جلدی اتنے آرام سے چھٹ گئی. ابھی سوچیں کہ اگر امریکہ میں یہ سب نہیں ہو رہا ہوتا تو ہانگ کانگ ہی سب سے مین خبر ہوتا. تو چائنا کی تو بڑی اچھی لاٹری نکل آئی ہے. الجزیرہ پہ بھی جو ہے وہ آگے آگے تو امریکہ ہی ہے. اور اب ملیشیا میں بھی امیگریشن ڈیٹینشن سینٹر جو ہیں وہ کورونا وائرس کے ہاٹ اسپاٹ بن رہے ہیں. تو سادہ سی بات ہے کہ جہاں پہ بھی
SOPs آپ صحیح سے فالو نہیں کر سکیں گے، وہ جگہیں جو ہیں وہ ہاٹ اسپاٹ بن جائیں گی۔ تو یہاں پہ بھی رائٹرز پہ کچھ بزنس کے لحاظ سے تھوڑی سی خبریں ہیں۔ ویسے تو مین خبر ان کی بھی امریکہ ہی کے بارے میں ہے، لیکن یہ ہے کہ جیسے امریکہ میں ڈیتھ ٹول بھی اسی طرح سے بڑھ رہا ہے، یعنی تو یہ چیز ہے تھوڑی سی خطرناک۔ اور فیس بک کے اسٹاف نے کہا ہے کہ جی آپ جواب اس کو دیتے۔ تو کچھ خبریں جو کہ بزنس کے لحاظ سے ہیں کہ آئل کی قیمتیں بڑھنے کا چانس تھوڑا سا پیدا ہو رہا ہے، اور سولر اور ونڈ کی جو قیمتیں اگر نیچے جاتی ہیں تو اس سے جو ہے وہ چیزیں ذرا چینج ہوں گی۔ واکس ویگن جو ہے وہ انویسٹ کر رہی ہے سیلف ڈرائیونگ کارز میں، سو کچھ انویسٹمنٹ وغیرہ، کچھ ڈیلز دنیا میں ہو رہی ہیں، کچھ چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں۔ یہ چیزیں چلیں گی تو پھر آگے یہ جو بڑی کمپنیز کے جو کام ہوتے ہیں یہ تھوڑا سا ہوتے بھی ذرا سا کنٹرول انوائرمنٹ میں ہیں، تو اس سے یہ ہے کہ ایک بزنس کا بہت بڑا پہیہ جو ہے وہ چلتا ہے اور چیزیں تھوڑا سا امپروومنٹ کی طرف جاتی ہیں۔ تو چلیں، باقی تو مین خبر تو خیر امریکہ ہی کی ہے، تو آگے دیکھتے ہیں، کل انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں نئی خبروں کے ساتھ۔ السلام علیکم۔